نعمان ابن بشیر چھوٹے سے بچے ہیں، بچے سے شروع کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، والدہ پہلے دنیا سے جا چکی ہے، باپ زندہ ہے، حضور سے اجازت دی، اللہ کے محبوب غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں، فرمایا بچے کا کیا ترتیب بنائی ہے، کیا سوچا ہے؟ یا رسول اللہ مدینہ کے بچوں سے کھیل لے گا، ترتیب بنا دی ہے۔ نے کہا چلو واپسی پہ اللہ کی شان، وہ شہید ہو گئے۔ جب قافلہ آیا تو جماعت کی صورت میں آتا تھا، ایک جماعت دوسری جماعت تیسری جماعت، یوں صحابہ آتے جا رہے ہیں، وہ معصوم چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا ایک صحابی کے پاس جاتا ہے اور جا کے یوں پاؤں جیسے گھٹنوں کو پکڑ کے اے چچا آئینا یا عمی ماذا فعل ابی، اے چچا میرے ابو کدھر ہے، میرے ابو کدھر ہے؟ تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو اور اشارہ کرتے کہ بیٹا پیچھے جا کے پوچھ۔ ہمت نہیں پڑی کسی کی بتانے کہ اس معصوم بچے کو کیا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے امام الانبیاء آخر میں تشریف لایا کرتے تھے، آئے اور اس بچے نے آ کے جب اللہ کے محبوب کی ٹانگ کو پکڑا اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، میرے ابو کا کیا بنا، کدھر ہے میرے ابا جان؟ تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء جو طائف کے پتھر کھا کے نہ روئے، اس بچے نے حضور کو بھی رلا دیا اور روتے ہوئے تحول وجہہ، اپنا چہرہ موڑ لیا، وہ اس طرف آیا، حضور نے چہرہ ادھر موڑ لیا، فاستقبل وبکا، روتا ہوا بچہ اس طرف آ گیا، پھر آگے کہ یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، میرے ابو کدھر ہے؟ پھر آپ نے تحول وجہہ، اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، 3 مرتبہ یوں کیا، چوتھی مرتبہ اللہ کے محبوب نے یوں اپنے ہاتھوں میں اس معصوم بچے کو اٹھایا اور اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے فرمایا اما ترضی ابوک محمد و امک عائشہ، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ باپ تیرا محمد بن جائے، ماں تیری عائشہ بن جائے؟ میرے غزوان بچوں کو کیا منہ دکھائے؟ حضرت خنسا یہ وہ خاتون ہے کہ بھائی شہید ہو، بھائی فوت ہو گیا تو اتنے دکھیا اشعار لکھے کہ اب تک ویسے اشعار آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ بیٹے کی بھائی کی بنسبت اولاد سے عورت کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبوب کی دعوت کی ترتیب پہ آئی، اپنے آپ کو دعوت والا سمجھا اور اپنے 4 بیٹوں کو ترغیب دے کے بھیجا، بیٹو لڑائی کے اندر تمہارے سینے پہ لگنا چاہیے تیر، تمہاری کمر پہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور جو اطلاع ملتی جا رہی ہے، آپ کا ایک بیٹا، آپ کا دوسرا، آپ کا تیسرا، آپ کا چوتھا، تو اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی ہے۔ حبیب بن زید دعوت دینے کے لیے نکلے، مسلمہ کذاب کو جا کے اس کو سمجھایا، وہ نہ سمجھا، الٹا کہتا تو حضور کی غلامی کو چھوڑ دے ورنہ یہ جلاد کھڑا ہے۔ جلاد کو کہا تم تیار رہنا، اور ان سے کیا پوچھتا ہے؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ نبوت کا دعویٰ کیا تھا ظالم نے، آگے سے کیا فرمایا انہوں نے؟ یوں ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور جلاد سر پہ کھڑا ہے ننگی تلوار لے کر، کیا کہتا ہے؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا میرے بارے میں تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایمانی جذبہ تھا، فرمایا مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ بھی ملیے، مل کے پڑھیے، کیا کہا انہوں نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے اشارہ کیا تو جلاد نے دایاں بازو کٹوا دیا، پھر بائیں ٹانگ کی باری ہے، یہی سارا مکالمہ چلا اور وہ آگے سے کہہ رہے لا اسمع، مجھے آواز نہیں آ رہی، اور آگے سے وہ کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی شہادت کا اقرار کرتا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ والا بازو کاٹ دیا، پھر یہ والی ٹانگ کاٹ دی، پھر ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے۔ اب کلمہ پڑھنے کی سخت نہ تھی، دعوت دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہ سارا حال ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی سخت نہ تھی۔ اب وہ پھر بھی تقاضا کر رہا ہے، کیا میری رسالت کا اقرار کرتا ہے کہ شاید اب تکلیف کی وجہ سے کر دیں؟ وہ بھی عاشق رسول تھے، غلام رسول تھے، آخری دم تک کیا الفاظ کہے، اللہ مجھے آپ کو بھی مرتبہ کا نصیب فرمائے۔ آپ بھی مل کے پڑھی، انہوں نے آخر میں کہا محمد، کیا کہا؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ ففاضت روحہ، حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی، لیکن محمد مصطفیٰ کی غلامی کا لفظ اور ان کی دعوت کے مشن کا نہیں چھوڑا۔ جب ماں کو بتلایا گیا تیرے بیٹے کا یہ حال کیا گیا، ماں کا جذبہ سنیے۔
4 तलवारें खा के चला गया, लेकिन माँ के दिल के क्या टुकड़े हुए होंगे वो माँ ही समझ सकती है, बाप नहीं समझ सकता। माँ ने आगे से क्या कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी माँ को भी उस जज्बे का कोई ज़र्रा नसीब फरमाए। माँ ने कहा अलिहादल यौम अरज़अतुहु अलिहादल यौम अअददतुहु, इसी दिन के लिए तो मैंने इसको दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए तो मैंने इसको जवां किया था। मेरे जो वो इतनी कुर्बानियां करके, और हम जिस जगह पर, जिस मोहल्ले में, जिस फैक्ट्री में, जहां पर भी काम कर रहे हैं, हम साथ वाले को नमाज पे भी ना लाए, हम साथ वाले को कुरान की तालीम पे भी ना लाए, साथ वाले को तौबा पे भी ना लाए, तो कल अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब के यहाँ क्या जवाब देंगे, अल्लाह के हुजूर और अल्लाह के महबूब के हुजूर क्या जवाब देंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते आज सब भाई नियत करें कि आज के बाद हम अल्लाह के महबूब की दिली दुआएं लेने वाले बनेंगे। और हुजूर ने किसको दुआएं दी, फरमाया नज़्ज़लल्लाहु इम्राअन समिअ मक़ालती, मेरा वो उम्मती सरसब्ज़ व शादाब रहे, उसके भाग जीते रहे, उसकी नस्लें आबाद हो जाए, रहमत और बरकतों से मालामाल हो जाए। सहाबा ने बड़े हैरानगी से पूछा किसके लिए या रसूल अल्लाह इतनी दुआएं दे रहे हैं। आपने फरमाया मन समिअ मक़ालती, जो मेरी बातों को सुन के दूसरों तक पहुंचाए।